حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ راحل حسنین قادری ہیں، انہوں نے ایک امام کے بارے میں سوال ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہماری مسجد کے امام اور انگلیوں میں درد ہے، کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ ایک انہوں نے امیج بھیجی ہے، شاید یہ امام کے پیروں کی امیج ہے اور اس میں نماز ہوگی یا نہیں۔ انگلیوں میں امام صاحب کہتے ہیں کہ تکلیف ہے۔ جس طرح کی امیج میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر انگوٹھے کا بھی شاید سرا جو ہے وہ زمین پہ ناخن ٹچ ہو رہا ہے، انگوٹھا فولڈ نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے انگوٹھے کی جڑ ہے وہ کافی اونچی نظر آ رہی ہے، پیر کی جو جڑ ہے جہاں سے انگوٹھا نکلتا ہے، جبکہ انگوٹھا زمین سے ملا دینے کی صورت میں وہ جڑ زمین کے قریب ہو جانی چاہیے، جہاں سے انگلیاں پیر سے نکلتی ہیں وہ چیز زمین کے قریب ہو جانی چاہیے، لیکن فوٹو میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کافی دور ہے، کہ جس سے جو ہے وہ ایک انگلی بھی زمین کے اوپر اس کا پیٹ نہیں لگ رہا، جبکہ نماز کے اندر مرد کو اس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے کہ اس کی انگلیاں تمام کی تمام انگلیوں کے نیچے والے پیروں کے یہ حصے، پیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ زمین کے اوپر ٹچ ہونے چاہیے، نہ کہ ایسے کھڑے ہوں کہ صرف ناخون ٹچ ہوں یا یہ والا حصہ ٹچ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیٹ ٹچ ہونا چاہیے۔ تو مرد کے لیے کم سے کم ایک انگلی کا اس طرح سے پیٹ لگانا فرض ہے، اور ایسے لگانے سے سجدے کی فرضیت بھی آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک اصول علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ہر وہ چیز کے جس کو پورا کرنے سے دوسرا فرض ادا ہوتا ہو، یعنی جس پہ ڈیپینڈ ہو تو وہ دوسرا کام بھی فرض ہو جاتا ہے، کہ جس کے کرنے سے کوئی اور دوسرا فرض آسانی سے ادا ہو۔ تو جب آپ انگلیوں کو فولڈ کر کے زمین کے اوپر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پریشر تھوڑا سا سر کے اوپر زیادہ لگتا ہے، اور ایسا کرنے سے سر کا سجدہ بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے زمین کے اوپر لگنا یہ فرض ہے، اور تین تین انگلیوں کا جو ہے وہ واجب، یعنی ایک ایک کا فرض۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح امام صاحب نے نماز پڑھی، تو بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ اپنے شہر کے بڑے عالم دین یا مفتیان کرام کے پاس لے جا کے امام صاحب سے رابطہ کر کے اور ان سے مشورے کا حل، یعنی مسئلے کا حل کر لیں۔ البتہ یہ کہ امام کو اگر ایسی تکلیف ہے کہ وہ فرض واجب بھی ادا نہیں کر سکتا، ایسا مریض ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو امام بنایا جائے، اور ایسا شخص کے جو اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر لے۔ اگر تکلیف ہے تو پھر ایسے امام کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے کہ جو فرض بھی ادا نہ کرتا ہو۔ بہرحال اس طرح سے پڑھی گئی نمازیں کہ جس کے اندر فرض اور واجب ادا نہ ہوئے، یہ نمازیں نہیں ہیں۔ اس کے تعلق سے پہلے کمیٹی سے بات کرنی چاہیے، کمیٹی کے بعد دوسرے آس پاس مسجدوں کے اماموں سے رابطہ کر کے بیٹھ کر اور اس کی بات کرنی چاہیے کہ امام صاحب اس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو کسی کی نماز بھی کس طرح ادا ہوگی۔ اور یا تو ان کو نصیحت کی جائے کہ آئندہ درست نماز پڑھا، اور باقی لوگوں کو بھی اعلان کیا جائے کہ جو اس طریقے سے اتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ سب امام صاحب توبہ کے ساتھ جو ہے ان سب کو دہرانے کے لیے بھی حکم دیں۔ باقی جو آپ علماء سے مل کے مشورہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ بہرحال یہ کہ ایسے امام کے جو فرض واجب ادا کرنے میں قاصر ہو ان کو امامت نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح اگر کوئی مقتدی بھی نماز پڑھتا ہے کہ جس کی انگلیاں زمین سے ٹچ نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، جب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دکھتا ہے کہ وہ لوگ پیروں کو یا تو الٹا کر لیتے ہیں، یعنی پیر کے ناخن زمین کے اوپر لگاتے ہیں، پیروں کو الٹا کر لیتے ہیں، یا پھر صرف اس طرح سے کھڑا رکھتے ہیں۔ تو بھی ان کو بھی سمجھا دیا جائے، آج کل نماز لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ایکسرسائز ہے، بنا سیکھے بنا جانے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے نماز ادا کر لی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس طریقے کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہے کہ جس کے اندر فرض پورا نہ ہوتا ہو، جس کے اندر واجب پورے نہ ہوتے ہوں۔ یہ سب جو ہے ناقص ہیں، عیب دار نمازیں ہیں، ان کو درست کرنا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسا دیکھیں کہ نماز کے اندر یہ فرض واجب ہے، ان کو دور کریں، ساتھ میں مسجد کے اندر بیٹھ کر امام صاحب سے نماز سیکھا بھی کریں۔ روز کے 10 یا 15 منٹ بھی اگر کوئی شخص دے گا اپنی زندگی سے، تو وہ مہینے 2 مہینے کے اندر اپنی نماز کو اچھا کر لے گا۔ بہتر ہے کہ اسی طرح سر پٹکنے سے، بے وضو بے غسل بنا نماز کی شرائط اور فرائض جانے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے سے اچھا ہے، اور کام دھندے کے بہانے بنانے سے اچھا ہے کہ 10 یا 15 منٹ عشاء میں یا فجر میں وقت دے کر امام صاحب کے پاس بیٹھیں، یا کسی ایسے دوست کے پاس اٹھے بیٹھیں کہ جو نمازیں صحیح جانتا ہو
اور اس سے نمازیں سیکھیں، اس کے مسئلے پوچھیں، اور سیکھنے پوچھنے سے بھی علم جو ہے وہ آتا، اور یہ بہتر طریقہ بھی ہے۔ باقی یہ کہ جو لوگ کام دھندے کا بہانہ کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم اتنا تو ہوتا ہے کہ پورے دن تک ریل اسکرول کرتے رہیں گے، واٹس ایپ گروپ کے اندر چیٹ کرتے رہیں گے، ان سب چیزوں کا ٹائم ہے، لیکن نماز سیکھنے کے لیے وہ رات کو 10 بجے کام سے آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں، تو ان پہ دن میں ٹائم نہیں ہوتا۔ حالانکہ 10 یا 15 منٹ ہر شخص کے پاس موجود ہوتا ہے اپنی ڈیلی روٹین، کھانا پینا سونا نماز وغیرہ سب سے فارغ ہونے کے بعد 10 یا 15 منٹ نکال سکتا ہے کہ وہ امام صاحب سے جا کر بیٹھ کر ان سے سیکھ لے، ورنہ کسی آس پاس جاننے والے سیکھنے والے سے سیکھ لے، ضروری نہیں ہے اگر مسجد دور ہے امام پہ نہیں جا سکتا تو۔ اب آپ اپنے ضرورت کے مسائل کی ویڈیو کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ smswarsi.com پر جائیں اور اپنے مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں اور اپنے جواب کی ویڈیو دیکھیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری